استغفراللہ 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 استغفراللہ، صرف اس کو رٹنا ہی ضروری نہیں ہے، اس کے رٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے استغفار پڑھتے ہیں تو پلیز آج ہی چھوڑ دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جی تو بہت زیادہ ویڈیوز بنانے کے بعد استغفار کی آپ لوگوں نے بہت پسند کی، بہت سراہا، لیکن پھر بھی ایون اب تک بہت ساری بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ آپ بھی کس طرح پڑھنا ہے، کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے یا استغفر اللہ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کس حلیے میں پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ بھی استغفار ایسے پڑھتی ہیں نا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور کچھ آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں، آپ موبائل دیکھ رہی ہیں، آپ مطلب کچھ ایسا کام کر رہی ہیں جو لا یعنی ہے، یعنی دنیاوی کام ہے، اور آپ استغفر استغفر استغفر، نہیں، یہ تو کچھ ہو جیسے آپ کسی بندے کو خفا کریں، ناراض کریں، آپ اس کو بولیں سوری 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 سوری، تو اس بات کا تو کوئی وہ تو بولے گا تم کیا پاگل واگل ہو گئی ہو کہ تم سوری 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 کر رہے ہو۔ ہاں تم بیٹھو، اگلے سے ایک بات کا طریقہ بناؤ، اس کے بعد تم اس سے سوری کہو، تو پھر وہ بندہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا رب تعالیٰ کی ذات ہے، یہ تو بہت اونچی ذات ہے۔ ہم لوگ تسبیح لے کے صرف مرور کرتے ہیں، یعنی گزرتے ہیں ان لفظوں سے، استغفر اللہ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں کو دھونا۔ جیسے ہم کپڑے کو دھو کے پاک کرتے ہیں نا صرف اور صابن سے، اسی طریقے سے کتنی محنت کرتے ہیں ہم کپڑے دھونے میں، اسی طریقے سے ہم گناہ کرتے ہیں، جو کوتاہیاں کرتے ہیں، کہیں بیٹھ گئے غیبت کر لی، کسی کی بات کر لی، ادھر کی ادھر کر لی، کسی کے ساتھ جھوٹ بول لیا، کسی کی غلط اس میں شریک ہو گئے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہوتے ہیں نا، ان سے بھی ہم سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم استغفر اللہ دل سے کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو کلمات ہیں جو زبان پر ہلکے لیکن میزان میں بھاری ہیں۔ فرمایا گیا، پوچھا گیا کہ کون سے؟ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے اتنے درجے ہیں نا کہ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ عظیم جو بندہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے نا، اس کے اوپر سے ہر قسم کی تکلیف پریشانی ختم کر دی جاتی ہے۔ اور نا جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ بحمدی بھی پڑھتا ہے نا خالی، تو جنت میں اس کے نام کا ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ اور جب ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھیں گے، تو آپ خود سوچیں کہ اس کے کیسے فائدے ہماری زندگی میں آئیں گے۔ یہ کیسی استغفار ہوئی ہے، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، کہ سب تعریفیں یا اللہ تیرے ہی لیے ہیں میرے مالک، وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اللہ کے مختلف ناموں میں، پھر وبحمدہ، اے اللہ تیری تعریفوں کے ساتھ استغفر اللہ۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے استغفار بھی کرے، اور اللہ کو جب بھی پکارے نا تو محبت سے اللہ کے مختلف نام لے کے پکارے۔ تو یہ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا 2 کلمات والی، یقین کریں اس سے جو ہے نا ہمیں جو نعمتیں دنیا میں ملیں گی وہ اس کا حساب نہیں لگاتے۔ کیوں؟ کیونکہ استغفار خود میں ایک بہت زیادہ بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ 2 کلمات ملتے ہیں اور پھر استغفار کے ساتھ یہ کلمات لگ جاتے ہیں، اللہ کی تعریف بھی بن جاتی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگ جاتی ہے، ساتھ میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم اللہ کے آگے عاجزی اور ندامت کا جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نادم ہیں، یعنی ہم جو ہے نا اپنے پشمان ہیں گناہ پر یا اللہ تعالیٰ، لیکن تو کریم ذات ہے، تو معاف کرنے والی ذات ہے، یا اللہ پاک تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ میں دیکھوں گا، میں سوچوں گا، یا میں تم کرتے رہو میں دیکھوں گا سمجھ آئی تو نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ بندے تو مجھ سے ایک بار تو معافی مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ لیکن ہم لوگ ساری زندگی گناہ کرتے ہیں اور پھر پاگلوں کی طرح استغفر پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی ایسے نہیں کرنا میری پیاری بہنوں۔ استغفار بہت بڑی چیز ہے، اس سے آپ اتنا ہلکے میں نہ لیں۔ استغفار اگر آپ دل سے کریں نا، یقین کریں صرف آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ دنیا کی نعمتوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ کو راضی کر لیں گے، دنیا حقیروں کے قدموں میں آ جائے گی۔ پڑھنا کس طریقے سے؟ بہت ساری بہنیں پوچھتی ہیں کہ ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو، لیکن آپ جتنا پوچھیں گے میں اتنا بتائی جاؤں گی، کیونکہ میرے اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے نا کہ اللہ کی تعریفیں لکھنے کے لیے 2 آسمان اور زمین مل جائیں، اور سمندروں کا، پوری دنیا کے سمندر کا پانی کو انک بنا دیا جائے، اور جو درخت ہیں انہیں قلم بنا دیا جائے، اور اللہ کی تعریف لکھنے بیٹھے، تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے میں آپ کے لیے آج بھی اور آئندہ آنے والی دنیا میں بھی زندگی میں بھی اس طریقے کے استغفار کے فضائل لے کے آتی رہوں گی، آپ لوگ کو موٹیویٹ کرتی رہوں گی۔
پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ پڑھنا اس طریقے سے، یا تو آپ ایک ترتیب بنائیں کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں جہانوں کے ہمارے رسول، ہمارے نبی، وہ تو بخشے ہوئے تھے نا، وہ تو اللہ کے پیارے رسول تھے، وہ تو بخشے ہوئے تھے، لیکن پتہ ہے وہ بھی کہتے تھے مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، لا اعلم ما يفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، جب تک کسی محفل سے نہیں اٹھتے تھے کہ جب تک وہ 70 مرتبہ استغفر اللہ نہیں پڑھ لیتے تھے۔ وہی بات کہہ رہی ہوں نا کہ وہ تو بخشائے تھے، لیکن پھر بھی وہ استغفار پڑھ کے اٹھتے تھے۔ بعض اوقات انسان کسی محفل میں بیٹھ جاتا ہے، کچھ دیکھ لیتا ہے، کچھ سن لیتا ہے، ظاہر ہے زبان سے نہ بھی بولے وہ، تو پھر بھی وہ کہیں نہ کسی لغش میں آ جاتا ہے، اللہ کی پکڑ میں آنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو آپ بھی ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق، اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک تسبیح تو 100 مرتبہ آپ استغفر اللہ، لیکن کوشش کریں اللہ کی تعریفوں کے ساتھ استغفر اللہ پڑھیں، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کے خوبصورت نام ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے یہ نام، ان ناموں سے اللہ کو پکاریں اور پھر آپ استغفار کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام کریں گے تو اس سے بھی بہت فائدہ ملیں گے، کہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ انسان میرا کہ روئے، میرا گر گرائے۔ جو ندامت کا ایک آنسو آنکھ کے کونے میں آ کے کھڑا ہوتا ہے نا، وہ دنیا آسمان، میں کہتی ہوں کچھ بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کو اتنا عزیز ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ندامت سے، بڑی عاجزی سے، بڑا رو کے، یا اللہ میں تو بہت کمزور ہوں، یا اللہ میں نے تو گناہ کر دیا، یا اللہ میں تو انسان ہوں، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ میں تو خطا کار ہوں، یا اللہ تو مجھے ان گناہوں سے ہی بچا، آنے والے گناہوں سے ہی بچا، یا اللہ مجھے ایسی محفلوں سے، ایسی دوستوں سے، ایسی چیزوں سے بچا جن کے گناہوں میں نہ آ جاؤں۔ اور سب سے بڑی چیز پتہ ہے کیا؟ بہت خوبصورت مہینہ شعبان کا چل رہا ہے، بہت خوبصورت مہینہ۔ شعبان لٹرلی آتا ہی رمضان کی تیاری کے لیے ہے، تو آپ نے جو ہے نا شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کرنی ہے میرے پیارے بہن بھائیوں۔ ابھی اس مہینے میں آپ سمجھے کہ رمضان کیا چیز ہے، رمضان کا کیا مطلب ہے۔ رمضان دیکھیں، پورے مہینوں کے جو نام ہے نا، 12 مہینوں کے، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، سارے سب کے سب جو نام ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے رکھوائے، مطلب مختلف انبیاء، اماموں سے، اس طریقے سے نا۔ لیکن جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اس کا نام اللہ پاک نے خود رکھا، کیونکہ اللہ کا بہت محبوب مہینہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا نام رکھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں جب قرآن اتارا گیا۔ اور رمضان کا جو مطلب ہے نا وہ رمز سے نکلتا ہے، اور رمز کا جو مطلب ہے نا عربی میں اس کو کہتے ہیں، مطلب جلنا کسی چیز کا نا، وہ سختی برداشت کرنا، یا وہ اس طریقے سے رمضان کا مطلب نکلتا ہے۔ تو رمضان کا مطلب کے مطابق جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، پھر ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے ہوتے ہیں، ہم لوگ وہ محسوس ہوتی ہے نا سختی، اس کو کہتے ہیں رمضان۔ اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت عید دیتا ہے، اور رمضان کے بدلے جو اللہ ہمیں دے گا، رمضان میں قرآن کے ایک لفظ، جو ایک ورڈ ہے، جیسے الف لام میم، 3 ورڈز ہو گئے نا، الف کے 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں۔ تو اس طریقے سے جب آپ صرف ایک صفحہ بھی قرآن کا پڑھتے ہیں نا، تو آپ کو کتنی ہزار نیکی اللہ پاک دے دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائی، گزارش یہ ہے اور مقصد یہ ہے ویڈیو بنانے کا کہ آپ لوگوں کو استغفار کی طرف لے آئیں۔ اور کیا ہی مزے کی بات ہوگی کہ رمضان سے پہلے اللہ سے توبہ کر لے، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی سرزش ہو گیا، گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، خطا کار ہے۔ دیکھیں اس جگہ پر نا شیطان بڑا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بغیرتی دکھاتا ہے اپنی۔ کیسے دکھاتا ہے؟ آپ کے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں ڈالے گا کہ نہ تم توبہ نہیں کرو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہارا گناہ تو معاف کے قابل ہی نہیں، اور کیا یار تم آج توبہ کر رہے ہو، کل پھر کر لو گے، ضرورت کیا ہے توبہ کرنے کی۔ اچھا، یہ جو شیطان ہے نا، یہ آپ کو اتنا ورخلائے گا کہ بس یہ توبہ نہ کرے تو کیا جاتا ہے اگر آپ کے منہ سے ایک خوبصورت دل کے ساتھ استغفر اللہ نکل جائے، کچھ بھی نہیں جاتا آپ کا، آپ کہہ دیں اللہ کی ذات معاف کر دے گی۔ صرف ایک بار ہم دل سے یا اللہ بھی پکارتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔
میرا اللہ تو کالے پہاڑ میں کالی رات کالا پہاڑ کالی چوٹی کی جو قدم کی آہٹ ہوتی ہے نا وہ بھی سنتا ہے، اس کے دل میں جو گزر رہی ہوتی ہے نا بات وہ بھی سنتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ تو میرا اللہ ہماری باتیں، ہماری دعائیں، ہماری فریادیں، ہماری توبہ کیسے قبول نہیں کرے گا، کیسے نہیں سنے گا؟ سنے گا، بالکل سنے گا۔ تو میری پیاری بہن بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ ہے، بہت خوبصورت مہینہ ہے، اسی مہینے میں اللہ سے توبہ کریں۔ اور توبہ کیسے کرنی ہے آپ کو میں نے بتا دیا، ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھیں، یا پھر دن میں ایک ترتیب بنا لیں کہ مجھے آج جو ہے نا 1000 بار استغفار پڑھنی ہے یا 500 بار پڑھنی ہے، تو آپ وہ اپنے حساب سے پڑھ لیں۔ میں تو ماشاء اللہ حساب ہی نہیں لگا رہی ہوتی ہوں، ہاں نماز کے بعد تو میں حساب سے پڑھ لیتی ہوں 100 مرتبہ 70 مرتبہ، لیکن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت پڑھتی ہوں۔ اور آپ لوگ کو بھی یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ یار آپ لوگ بھی ہر وقت اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ تر رکھیں۔ میں کہتی ہوں بہتر مومن وہ ہے، حدیث کا مفہوم بھی ہے یہ، کہ جس کی زبان جو ہے نا اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اور سب سے خوبصورت چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، جو کہ میرا اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں، اور ہم تو انسان ہیں، ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں۔ جب ہم ایک درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں نا تو یقین کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، ہمارے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جو ہے نا ہمیں اس کی مطلب بہت ثواب ملتا ہے، نیکی الگ ملتی ہیں، گناہ الگ معاف ہوتے ہیں، رحمتیں الگ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نام تک پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ یا بندی میری درود پاک بھیجتا ہے۔ تو کتنا ہی مزیدار بات ہے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ بھی جڑ جائیں، رسول کے ساتھ بھی جڑ جائیں، اور قیامت کے دن جو بندہ درود پاک پڑے گا نا وہ یوں 2 انگلیوں کو ملائے نا ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا، اگر ذرا سے ہی پسند آیا نا تو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور جس نے استغفار کا وظیفہ شروع کرنا ہے نا تو اس نے کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کے ضرور بھیجنا ہے، میں ضرور آپ لوگ کمنٹ کا انتظار کروں گی۔ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کار خیر میں شامل ہوئیے گا، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔